ہندو مذہب کی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن مجید کے اندر ایک ایسے عالمی حادثے کا ذکر ملتا ہے جس سے دنیا کی تمام مخلوقات کو تباہ کر کے ایک بار پھر سے انسانیت کو یہاں پر آباد کیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور عظیم ترین سیلاب کا، جس نے ان کی قوم کو غرق کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو پانی سے کور کر دیا اور زمین پر موجود ہر ایک جاندار چیز کو ختم کر دیا، سوائے ان لوگوں اور جانوروں کے جو کہ اس کشتی کے اندر موجود تھے، جو کہ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی۔ اور دنیا کے تمام قدیم مذاہب کے اندر اس تباہی کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام صحیفے، پیغمبروں کی تعلیمات جو کہ بگڑی ہوئی شکل میں موجود ہیں، ان میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور طوفان نوح کوئی قصہ نہیں، بلکہ نہ صرف سائنٹیفک ثبوت موجود ہیں، بلکہ ترکی کے کوہ جودی پہاڑ پر اس کشتی کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جو ہزاروں سال تک اس پہاڑ پر موجود برف کی وجہ سے محفوظ رہ گئے اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے وعدے کو سچا ثابت کر دکھایا۔ طوفان نوح کا واقعہ یقیناً ہم سب نے تفصیلاً سن رکھا ہے، لیکن اس واقعے میں آپ نے بہت زیادہ تدبر نہیں کیا ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی نافرمان قوم اس کے پیغمبروں کی تکذیب کرتی ہے یا پھر شرک کرتی ہے تو اس پر اسی طرح کی تباہی مسلط کر دی جاتی ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر مسلط کر دی گئی۔ لیکن کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ اگر میں یہ کہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالف قوم کوئی اور نہیں بلکہ آج کے دور کے لوگ الومناتی یعنی شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، جو کہ لگاتار خدا کی تخلیق بدل رہے تھے؟ انہی لوگوں نے جانوروں، پودوں، انسانوں کو اپنی مرضی سے بدلنا شروع کر دیا، اور یہ اتنے ایڈوانس تھے کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی انسان خلا کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا یہ لوگ جانتے تھے۔ یہ لوگ اس وقت اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے خلا میں سفر کیا کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اہرام مصر جیسے بڑے بڑے سٹرکچر تیار کیے جو کہ طوفان نوح کے بعد بھی بچ گئے، مگر ان سب لوگوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہ الومناتی یہ کام اس دور کے اندر بھی کیا کرتے تھے اور آج کے ٹائم کے اندر بھی بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ پودوں، جانوروں اور خود انسانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ان کی تخلیق کو بدلنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر طرح سے خدا کی تخلیق کو چیلنج کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے الومناتی اس قدر جدید تھے کہ ان کو اپنی ٹیکنالوجی اور خود پر اس قدر بھروسہ تھا کہ یہ حد سے زیادہ بڑھنے لگے، تب جا کر اللہ نے ان پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا۔ انسانی جسم کے اندر بدلاؤ کرنے کے بعد یہ لوگ اس وقت ایسے دکھتے تھے جو کہ آج کے ٹائم کے اندر ہمیں ہزاروں سال پرانی اینشینٹ سویلائزیشن کے نشانات، مثلاً اہرام مصر کی دیواروں پر کندہ کیے ہوئے نشانات، جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص موجود ہے جس کا چہرہ تو کسی جانور کی طرح ہے، یعنی اوپر والا حصہ دھڑ کسی پرندے یا لومڑی کا ہے، جبکہ باقی سارا جسم انسانوں کی طرح ہے۔ یہ سب بدلاؤ انہوں نے خود اللہ کی تخلیق کو بدل کر اور ان کا مذاق بنا کر ایجاد کر لیا تھا، اور انہوں نے اہرام مصر کو اپنے لیے بنایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، ان کو کئی سو سال تبلیغ کی، مگر یہ لوگ باز نہ آئے۔ اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کی عمریں بھی کافی طویل تھیں۔ جب یہ قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، اور ان کے لیے عذاب کا وقت طے ہو گیا تاکہ یہ سب کے سب لوگ ڈوب کر اس طوفان کے اندر ہلاک ہو جائیں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ 3 حصوں کے اندر ایک بڑی کشتی کو تیار کرو جو 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی ہو، اور اس پر اپنے ماننے والوں کے علاوہ اپنے خاندان اور ہر ایک جانور کا جوڑا بھی سوار کرو جو اس وقت تک زمین پر جینیٹک انجینئرنگ کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ یعنی اس کشتی پر اللہ کے حکم سے ایسے جانوروں کو سوار کیا گیا تھا جو کہ اس وقت کے انسانوں کی طرح جینیٹک انجینئرنگ کا شکار ہوئے بغیر اپنی خود کی اصلی نیچرل حالت میں موجود تھے۔ اس طرح کے ایک ایک جانور کے جوڑے کو تلاش کرنا یقیناً بالکل مشکل کام تھا، لہٰذا یہ تمام جانور اللہ کے حکم سے ایک ایک کر کے اس کشتی کے پاس اکٹھا ہونے لگے اور اس میں خود بخود سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف جانے والی یہ قوم اس قدر جدید تھی اور اس کے پاس اتنا علم تھا کہ یہ لوگ پورٹل کے ذریعے آسمان کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا کرتے اور زمین پر واپس آ کر یہ لوگ عام انسانوں کو اپنے حکم کے مطابق غلاموں کی طرح اپنے اشاروں پر چلنے کا حکم دیتے، ان کے خدا بن کر۔
بالکل یہی وجہ ہے کہ قدیم مصری اس طرح کے جینیٹکلی موڈیفائڈ آرگنیزم کو اپنا خدا بنا کر پہلے بھی پوجا کرتے تھے، اور آج بھی دنیا بھر سے ان کی تصویریں بالکل ایک جیسی دنیا کے مختلف کونوں سے مل رہی ہیں۔ ہالی ووڈ میں آنے والی فلم ایٹرنلز میں بھی ہم بالکل یہی کانسیپٹ دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر دکھایا گیا کہ آسمان کے اندر سے آنے والے کچھ سپر پاورز رکھنے والے لوگ جو انسانوں کی طرح ہی دکھتے تھے، ان کے پاس خداؤں کی طاقتیں ہیں۔ یہ لوگ دوسری دنیا سے ہمارے پلانٹ زمین پر آتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے درمیان گھل مل جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہاں پر بسنے والے لوگوں کو اور ہر ایک چیز کو اپنی مرضی سے بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیم وہی والی چیز جو آج کے دور کے الومیناتی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جب بھی زمین پر واپس آتے تو یہاں پر موجود لوگوں کے جسموں کو اس طرح بدلتے جیسے کہ وہ خدا ہوں۔ یہ لوگ زمین پر موجود لوگوں سے اپنی عبادت کروایا کرتے تھے۔ ان الومیناتی کے بت آج بھی نیوزی لینڈ، ساؤتھ امریکہ اور الاسکا کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جس کی پوجا آج کے دور کے الومیناتی بھی کرتے ہیں۔ بائبل کے مطابق سیلاب سے پہلے آسمان سے فرشتوں کو اتارا گیا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور عام لوگ ظاہری طور پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ کنسیپٹ ایک مووی میں بھی دکھایا گیا ہے جس کا نام ہے نوحہ۔ اس مووی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب یہ فرشتے آسمان سے زمین تک پہنچے تو یہ پہاڑوں کی طرح اونچے تھے، جنہوں نے نوح علیہ السلام کے گھر والوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا کر ایک کشتی کے اندر سوار کیا اور الومیناتی کو روکے رکھا، یہاں تک کہ سیلاب شروع ہو گیا۔ بائبل سے ہمیں اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ یہ مخلوق الومیناتی دوسرے سیارے پر آباد ہو چکی تھی، جیسا کہ آج کے دور کا انسان مارس پر 2024 تک آباد ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ الومیناتی ارتھ اور جوپیٹر کے درمیان ایک سیارے پر موجود رہتے تھے، اور جب ان کے سیارے کو تباہ کر دیا گیا تو یہ زمین پر واپس آ گئے۔ انہوں نے زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا، کیونکہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جانوروں، پرندوں، یہاں تک کہ پودوں کے اندر بھی وہ اپنے سپرمز کو بچا رہے تھے اور تخلیق خدا کو بدل رہے تھے۔ اسی وجہ سے زمین پر زندگی کو ختم کرنا ہی اصل حل تھا، تاکہ قیامت تک آنے والے انبیاء کرام اور انسانوں کی تبلیغ کا جو سلسلہ چلنا تھا وہ برقرار رہے، کیونکہ اگر یہ سیلاب تمام دنیا کے انسانوں پر ایک ساتھ آ جاتا تو کوئی بھی انسان نہ بچ پاتا اور انسانی نسل ہی ختم ہو جاتی۔ لہٰذا جو جینیٹکلی موڈیفیکیشن سے بچے ہوئے تھے ان کو کشتی کے اندر سوار کر کے بچا لیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ سیلاب کی بجائے کوئی بھی آسمانی آفت نازل کرتا، جیسے کہ آندھی یا پھر آتش فشاں پہاڑ کو پھاڑ دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر تمام انسانیت کو ختم کرنے کی ضرورت تھی۔ اس سیلاب میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جو کہ مر گیا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اس سیلاب کے بعد الومیناتی تو مر گئے، لیکن ان کے آثار کسی حد تک بچ گئے جو کہ اہرام مصر میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والی بت پرست قوموں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ الاسکا سے لے کر ساؤتھ ایشیا اور نارتھ امریکہ کے اندر ملنے والے مجسمے بالکل ایک جیسے ہیں۔ الومیناتی چاہتے تو وہ دوبارہ زمین سے نکل سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود تھی، مگر ان کا حال بالکل ڈائناسورز کی طرح ہوا کہ آسمان سے کڑکدار بجلی اور پانی برس رہا تھا تو کوئی بھی خشکی زمین پر موجود نہیں تھی۔ مصر کے لوگوں نے انہی آثار سے بت پرستی کی شروعات کی، اور انہی سے انسپائر ہو کر فرعون اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا۔